اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ سورۃ ہمزہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ 11 صورتیں ہیں۔ اس کا ایک عام خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں جو ان صورتوں کا آپس میں جوڑ بھی ہے، ربط بھی ہے اور ان کا خلاصہ بھی ہے۔ سورۃ ہمزہ سے لے کر سورۃ کوثر تک اس میں باطل پرست لوگوں کے، غلط قسم کے لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ ہمزہ میں اس بات کا بیان ہے کہ دعوت توحید کے منکرین و مخالفین، دین کی دشمن، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ داعی حق کی غیبت کرتے ہیں اور عیب لگاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ مشرکین مکہ الزامات لگاتے تھے، غیبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور صحابہ اکرام کی بھی۔ سورۃ فیل میں اس بات کا بیان ہے، دوسری خصلت کا بیان ہے کہ یہ تمہاری دینی مرکز کو ویران کریں گے، اس پر حملہ کریں گے ابرہہ کی طرح، مرکزی توحید کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ قریش میں تیسری خصلت ہے کہ دنیا کے لیے تو یہ دور دراز کا سفر کریں گے، لیکن دین حق کو سمجھنے کے لیے قریب میں بھی نہیں آئیں گے۔ جیسے مشرکین مکہ دنیا کے لیے یمن اور شام کا سفر کرتے تھے، لیکن قریب میں مرکزی توحید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اور اس آدمی کی خصلت یہ بھی ہے کہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، یدع الیتیم۔ اب سورۃ کوثر سے اچھے لوگوں کے اوصاف بیان ہوتے ہیں۔ سورۃ کوثر میں اس بات کا بیان ہے کہ 2 کام تم کرو، 2 چیزیں میں دے دوں گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ۔ تو میں کیا کروں گا؟ تجھے خیر کثیر دے دوں گا، تیرے دشمن کو ہلاک کر لوں گا۔ سورہ کافرون میں اس بات کا بیان ہے کہ اپنے عقیدے کے مخالفین سے بائیکاٹ کا اعلان کرو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ جب تم کافروں سے بائیکاٹ کرو گے، الولاء والبراء، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جب اللہ کی مدد آئے گی تمہارا بڑا دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب۔ اب بڑا دشمن ہلاک ہو گیا، اب توحید کا اعلان کرو جو پوری قرآن کا خلاصہ ہے اور اصل خزانہ ہے۔ قل هو اللہ احد، بیان عقیدہ۔ توحید اللہ کی عظیم نعمت ہے اور انسان کے پاس 3 نعمتیں ہوتی ہے، ایمان کی، مال و جان کی۔ تو سورۃ الفلق میں مال و جان کی دشمنوں کے لیے استعاذہ کرو، اور سورۃ الناس میں ایمان کے تحفظ کے لیے دشمن سے حفاظت کا سامان ہے۔ سورۃ ہمزہ مکی صورت ہے، سورۃ قیامہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 32 نمبر صورت ہے۔ اس کا ربط پہلی صورت کے ساتھ یہ ہے کہ پہلی صورت میں خسران کے ساتھ زجر بیان کیا گیا تھا اجمالاً، اس صورت میں اسباب خسران بیان کیے جاتے ہیں تفصیلاً۔ پہلی صورت میں منکرین کی حالت کا ذکر تھا خسران کے عنوان سے، اور اس صورت میں ویل کے عنوان سے اس کا ذکر ہے۔ صورت کا بنیادی مضمون و مختصر خلاصہ زجر قبیح اوصاف پر جو عذاب کے لیے سبب ہے، حطمہ کے عذاب کے لیے۔ اور حطمہ کیا ہے؟ ویل، تباہی اور خسران۔ صورت کی امتیازات۔ اس صورت میں قبیح اوصاف کا بیان ہے منکرین کی، اور جہنم کے ایک نام ہے حطمہ۔ یہ صورت 2 ناموں سے موسوم ہے۔ صورت کے فوائد و لطائف کا بیان۔
دو ناموں سے موسوم ہے، ہمزہ ویل لکل ہمزہ۔ ہمزہ اس لیے نام ہے کہ اس صورت میں دو قسم کے ہمازین، دو قسم کے عیب لگانے والے اور طنز کرنے والے لوگوں کے بارے میں صورت بیان کرتی ہے اور ان کے اوصاف و احوال و انجام بیان کرتی ہے۔ ویل لکل ہمزہ یہ نام اس لیے ہے کہ صورت کی افتتاح اللہ تعالیٰ نے ان کلمات سے کی ہے۔ صورت کا محور مال کے ذریعے غرور اور غرور بالمال، مال پر غرور کرنا۔ صورت کی ابتدا ہمزہ، صورت ہمزہ، صورت مطففین، یہ دونوں صورتیں ایسی ہے کہ ان صورتوں کی ابتدا لفظ ویل کے ساتھ دھمکی سے ہوئی ہے، دھمکی اللہ نے دی ہے لوگوں کے عزتوں کو اور مالوں کو بچانے کے لیے۔ متفف کیا کرتا ہے؟ مال کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ہمزہ لمزہ یہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہمز و لمز، عیب لگانا، طنز کرنا، یہ غیبت کے قبیل سے ہے، اور غیبت گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اس میں دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، ان کی مذمت ہوتی ہے، اور یہ بندوں پر ظلم ہے۔ عیب لگانا منہ پر اور پیٹھ پیچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنہ فتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ آزمائش ہوتی ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، ہر عیب لگانے والے، طنز کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے جو گن گن کے مال جمع کرتا ہے۔ جو اپنے مال کے ساتھ بخل کرتا ہے وہ اپنے خوبصورت افعال کے ساتھ بھی بخل کرتا ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ جو ہے نا ستونوں میں بند کر دی جائے گی ان کے اوپر۔ کیوں؟ انہوں نے فقراء و محتاجوں پر اپنے دروازے بند کر دیے، اپنے مال کے خزانوں کے دروازے ان پر بند کر دیے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ آگ میں ان کو بند کر دیں گے۔ الذی جمع مالا وعددا، ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ، ذخیرہ اندوزی فی ذاتی ہی شرعاً مذموم نہیں ہے، تو اس صورت میں ہے کہ جب غلہ جس کے روکنے سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہو، عام استعمال ہونے والا غلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، صحیحین میں عمر رضی اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی کھجور بیچتے تھے اور اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا راشن روک لیتے تھے۔ ابن مفلح رحمہ اللہ الآداب الشرعیہ میں بیان فرماتے ہیں، اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ 1 سال کا خرچہ ذخیرہ کرنا یہ جائز ہے، اور اس کو لمبی امید نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ضرورت کے لیے تیاری کرنا شرعاً عقلاً مستحسن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، اپنا بعض مال اپنے پاس روکو، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔